نئے سال کی پہلی صبح ایک نوجوان اس ملک کی حدود میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سفر کی تھکن تھی، لباس سادہ تھا اور آنکھوں میں حیرت۔ ابھی وہ پوری طرح اس شہر میں داخل بھی نہ ہوا تھا کہ لوگوں نے شور مچا دیا، بادشاہ آ گیا۔ نوجوان گھبرا گیا۔ اس نے سمجھا شاید کوئی مذاق ہو رہا ہے، مگر چند لمحوں میں اسے شاہی لباس پہنایا جا چکا تھا، سر پر تاج رکھ دیا گیا تھا اور وہ تخت پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے پہلا سوال وہ نہیں کیا جو ہر بادشاہ کرتا ہے۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ خزانہ کتنا ہے، فوج کتنی ہے یا دشمن کون ہے۔ اس نے ایک سادہ مگر خطرناک سوال کیا، مجھ سے پہلے والا بادشاہ کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے جانتے ہیں اس کی حقیقت۔ دنیا کی تاریخ اقتدار کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ کہیں تخت نسل در نسل منتقل ہوا، کہیں تلواروں کی نوک پر حکومت قائم ہوئی اور کہیں عوام کے ووٹ سے حکمران چنے گئے، مگر تاریخ کے صفحات میں ایک ایسا ملک بھی تھا جس کا نظام حکمرانی نہ صرف عجیب تھا بلکہ روح کو جھنجھوڑ دینے والا تھا۔ ایسا نظام جسے سن کر عقل دنگ رہ جائے اور دل میں ایک انجانہ خوف اتر آئے۔ یہ ایک ایسا ملک تھا جہاں بادشاہ بننا کسی خواب کی تعبیر ضرور تھا، مگر اس خواب کے اختتام پر ایک ہولناک حقیقت منتظر ہوتی تھی۔ اس ملک کا دستور یہ تھا کہ ہر سال کے پہلے دن نیا بادشاہ منتخب کیا جاتا۔ نہ حسب نسب دیکھا جاتا، نہ دولت، نہ طاقت اور نہ عقل اور نہ ہی تجربہ۔ معیار صرف ایک ہوتا، سال کے آخری دن جو شخص سب سے پہلے اس ملک کی سرحد میں قدم رکھتا وہی اگلے سال کا بادشاہ ہوتا۔ کبھی کوئی مسافر، کبھی کوئی تاجر، کبھی کوئی چرواہا اور کبھی کوئی عام سا انسان قسمت کا پہیہ گھومتا اور ایک لمحے میں اس کی زندگی بدل جاتی۔ لوگ اسے گھیر لیتے، خوشی کے نعرے لگاتے، شاہی لباس پہناتے اور تخت پر بٹھا دیتے۔ ایک دن پہلے تک جو عام انسان تھا، اگلے دن وہ سلطنت کا مالک بن جاتا۔ محلات، خزانوں کے دروازے، سینکڑوں خدام، حکم چلانے کا اختیار، سجدے کرتی نگاہیں اور طاقت کا ایسا نشہ کہ انسان خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگے۔ مگر اس شان و شوکت کے پیچھے ایک ایسا قانون چھپا تھا جس کا ذکر کم خوف زیادہ تھا۔ جیسے ہی بادشاہی کا ایک سال مکمل ہوتا، جشن ختم ہوتے، نکارے خاموش ہو جاتے اور وہی بادشاہ جس کے حکم پر کل جانیں کانپتی تھیں تخت سے اتار لیا جاتا۔ اسے نہ قید کیا جاتا، نہ قتل، بلکہ اسے ایک ایسے ویرانے میں چھوڑ دیا جاتا جہاں موت ہر لمحہ طاق میں بیٹھی ہوتی۔ وہ علاقہ جنگل بھی نہیں تھا، کیونکہ جنگل میں بھی زندگی ہوتی ہے۔ وہ ایک سنسان، خوفناک، خاموش مقام تھا۔ نہ سایہ، نہ پانی، نہ خوراک، ہر طرف زہریلے سانپ، بچھو، درندے اور ایسی خاموشی جو انسان کو پاگل کر دے۔ وہاں جانے والا کوئی واپس نہیں آیا تھا۔ اگر کوئی جانوروں سے بچ بھی جاتا تو بھوک، پیاس اور تنہائی اسے آہستہ آہستہ ختم کر دیتی۔ یہ سب جانتے تھے، بادشاہ بھی جانتے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ تخت پر بیٹھنے کے بعد کوئی بھی اس انجام کو یاد نہ رکھتا۔ اقتدار کا نشہ عقل پر پردہ ڈال دیتا۔ وہ سمجھتے تھے ابھی بہت وقت ہے، ابھی تو مزے لیتے ہیں۔ کسی نے بھی آنے والے دن کے لیے کوئی تیاری نہ کی۔ یوں سال گزرتے گئے، بادشاہ آتے گئے اور ویرانہ آباد ہوتا گیا لاشوں سے۔ نئے سال کی پہلی صبح ایک نوجوان اس ملک کی حدود میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سفر کی تھکن تھی، لباس سادہ تھا اور آنکھوں میں حیرت۔ ابھی وہ پوری طرح اندر داخل بھی نہ ہوا تھا کہ لوگوں نے شور مچایا، بادشاہ آ گیا۔ نوجوان گھبرا گیا۔ اس نے سمجھا شاید کوئی مذاق ہو رہا ہے، مگر چند لمحوں میں اسے شاہی لباس پہنایا جا چکا تھا، سر پر تاج رکھ دیا گیا اور وہ تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے پہلا سوال وہ نہیں کیا جو ہر بادشاہ کرتا تھا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ خزانہ کتنا ہے، فوج کتنی ہے یا دشمن کون ہے۔ اس نے ایک سادہ مگر خطرناک سوال کیا، مجھ سے پہلے والا بادشاہ کہاں ہے؟ دربار میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، نظریں جھک گئیں۔ پھر اسے وہ قانون بتایا گیا جس نے صدیوں سے اس ملک کو خوف میں جکڑ رکھا تھا۔ نوجوان بادشاہ نے سب سنا، اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ خوف ضرور تھا مگر ہوش باقی تھا۔ اس نے
فوراً کوئی رد عمل نہیں دیا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا مجھے وہ جگہ دکھائی جائے۔ درباریوں کے چہرے پر ہوائیں اڑ گئیں، مگر حکم ماننا پڑا۔ سپاہیوں کے ساتھ وہ اس ویرانے پر گیا۔ اس نے وہاں کی خاموشی دیکھی، ریت میں رینگتے سانپ دیکھے، ہوا میں بسی موت کو محسوس کیا۔ اس لمحے اسے اندازہ ہو گیا کہ اصل امتحان کہاں ہے۔ وہ خاموشی سے واپس لوٹ آیا۔ اگلے دن اس نے ایسا حکم دیا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا اس ویرانے تک ایک پختہ راستہ بنایا جائے، وہاں ایک محفوظ رہائش تعمیر کی جائے، پانی کے چشمے، خوراک کے ذخائر، باغات اور حفاظتی انتظامات ہوں، زہریلے جانوروں کو ختم کیا جائے۔ لوگ حیران تھے، کوئی سمجھ نہ سکا یہ کیسا بادشاہ ہے جو اپنی موت کی جگہ کو سنوار رہا ہے۔ مہینے گزرتے گئے، ویرانہ بدلنے لگا، جہاں موت تھی وہاں زندگی نے قدم رکھ دیا، اور پھر 1 سال مکمل ہو گیا۔ نوجوان بادشاہ خود دربار میں آیا اور بولا اب وقت آ گیا ہے، مجھے وہاں چھوڑ دیا جائے۔ درباری خاموش رہے، پھر سب نے ایک آواز میں کہا اب یہ رسم ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ اصل بادشاہ وہ ہے جو انجام کو نہ بھولے۔ یہ کہانی کسی ایک ملک کی نہیں، یہ دنیا کی کہانی ہے۔ وہ بادشاہی ہماری زندگی ہے، وہ تخت ہماری حیثیت ہے، اور وہ ویرانہ ہماری قبر ہے۔ عقل مند وہی ہے جو آج اس ویرانے کو آباد کر لے، کیونکہ تخت تو چند دن کا ہے، مگر وہاں کا سفر اٹل ہے۔